سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے تیسرے باب معرفہ نکرہ تذکیر و تانیث اور جمع کی آخری تمرین میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم مشقی سوالات کو حل کریں گے جو جمع تکثیر، جمع قلت اور جمع سالم کے متعلق ہوگی. تو یہ میں نے کچھ الفاظ یہاں پر لکھے ہیں. اس میں سے ہم نے ہر لفظ کے بارے میں دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ لفظ کے اعتبار سے یہ جمع تکثیر ہے یا جمع تصحیح ہے. دوسرا یہ کہ معنی کے اعتبار سے یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے. سب سے پہلے ہم اس میں تمام الفاظ کے متعلق یہ دیکھیں گے کہ جمع تکثیر ہے یا جمع تصحیح ہے. سب سے پہلے ہے اخبار. اخبار جمع ہے خبرن کی. خبرن کی جمع اخبار. تو واحد کا وزن اس کے اندر برقرار نہیں رہا، لہذا یہ جمع تکثیر ہے. آگے چلیں. قانتاتن. قانتاتن کی یہ جمع ہے، الف تا کے ساتھ جمع آ رہی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جمع مؤنث سالم کے اندر آخر میں الف تا آتی ہے، اور جمع مؤنث سالم یہ جمع سالم اور جمع تصحیح ہوتی ہے. آگے چلیں. اقارب. اقرب کی جمع بچھو کو کہتے ہیں. اقرب کی جمع اقارب. تو یہاں پر بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، لہذا یہ جمع تکثیر ہے، جمع تصحیح نہیں ہے. آگے ہے دراہم. درہم کی جمع دراہم. یہاں پر بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، لہذا یہ بھی جمع تکثیر ہے. قدور. قدر کی جمع قدور. ہنڈیا کو کہتے ہیں. یہاں پر بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، لہذا یہ بھی جمع تکثیر ہے، جمع تصحیح نہیں ہے. علماء. عالم کی جمع علماء. یہاں پر بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، لہذا یہ بھی جمع تکثیر ہے. منزل کی جمع منازل. یہاں پر بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، لہذا یہ بھی جمع تکثیر ہے. انفس. نفس کی جمع انفس. ذات کو کہتے ہیں، نفس کو کہتے ہیں. یہاں پر بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، لہذا یہ بھی جمع تکثیر ہے. اصابع. اصبع کی جمع اصابع. انگلی کو کہتے ہیں. اصابع انگلیاں. یہاں پر بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، لہذا یہ بھی جمع تکثیر ہے. مفلحون. مفلح کی جمع مفلحون. یہاں پر واحد کا وزن برقرار رہا ہے، یہ جمع تصحیح ہے، جمع سالم ہے، جیسا کہ اس کے آخر میں واو اور نون آ رہا ہے. مفلحون کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے. فائزون کا بھی یہی مطلب ہے، کامیاب ہونے والے. یہ بھی جمع سالم ہے، جمع تصحیح ہے، جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ آخر میں واو اور نون آ رہا ہے. فاز المجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کامیاب ہو گئے. المجاہدون یہ بھی جمع مذکر سالم ہے کہ اس کے آخر میں واو اور نون آ رہا ہے، جمع تصحیح ہے. آگے دیکھیں. المسلمون یہ بھی جمع سالم ہے، جمع تصحیح ہے، واو نون آ رہا ہے. یسومون یہ تو فعل ہے. اس کے بعد آگے لہم اعین. اعین یہ عین کی جمع اعین. آنکھیں. ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا. یہاں پر واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہے، لہذا یہ جمع مکسر ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں. ان اللہ قد حکم بین العباد. عباد عبد کی جمع عباد. واحد کا وزن ٹوٹ چکا ہے، لہذا یہ بھی جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے. تو جمع سالم کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، اس کے آخر میں واو نون ہوگی، یا نون ہوگی، یا الف تا ہوگی، اور یا پھر واحد کا وہی بات ہے کہ واحد کا وزن اس میں برقرار رہے گا. اگر واو نون یا نون نہیں ہے، الف تا نہیں ہے، تو پھر وہ جمع مکسر ہے. تو یہاں پر ہم نے لفظ کے اعتبار سے جمع تکثیر اور جمع تصحیح کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا ہے. اب ہم معنی کی طرف جائیں گے کہ جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے. تو اس کے پہچان کا آسان طریقہ ہے کہ وہ جو چار وزن تھے، اب یہ چار وزن جو ہیں آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے. افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ. اس کے وزن کے اوپر اگر کوئی آئے گا تو وہ جمع قلت ہوگی، یا اسی طریقے سے جمع سالم کے وزن ہوں گے تب بھی جمع قلت ہوگی، وگرنہ وہ جمع کثرت ہوگی. سب سے پہلے دیکھیں افعال. اخبار بر وزن افعال. افعال کے وزن پر ہے، لہذا یہ جمع قلت ہے. آگے دیکھیں قانتات. الف تا آ گئی ہے، لہذا یہ جمع قلت ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم دونوں ہی یہ جمع قلت کی قسم ہے. اقارب. افعل کا وزن بھی نہیں ہے، افعال کا وزن بھی نہیں ہے، افعلۃ کا وزن بھی نہیں ہے، فعلۃ کا وزن بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم ہے، لہذا یہ جمع کثرت ہے. دراہم میں بھی ایسے ہی ہے.
افعلن کا وزن بھی نہیں ہے، افعالن کا وزن بھی نہیں ہے، افعلتن کا وزن بھی نہیں ہے، فعلتن کا وزن بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم ہے، لہذا یہ بھی جمع کثرت ہے۔ قدور، افعل، افعال، افعلتن، فعلتن، کوئی وزن نہیں ہے۔ فعول اس کا وزن ہے، لہذا یہ بھی جمع کثرت ہے۔ یہاں پر دیکھیں افعل، افعال، افعلتن، فعلتن، کوئی وزن نہیں ہے، جمع کثرت ہے۔ منازل، یہاں پر بھی ان چاروں اوزان میں سے کوئی وزن نہیں ہے، یہ بھی جمع کثرت ہے۔ انفس، یہ آ رہا ہے انفس بروزن افعل، یہ افعل کا وزن ہے، لہذا یہ جمع قلت ہے۔ افعل، افعال، افعلتن اور فعلتن، ان چاروں میں سے کوئی وزن نہیں ہے، لہذا یہ جمع کثرت ہے۔ مفلحون جمع قلت ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم یہ جمع قلت ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو سبق کے اندر پڑھا چکا ہوں۔ فائزون یہ بھی جمع قلت ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ المجاہدون یہ بھی جمع قلت ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ المسلمون جمع قلت ہے، کیونکہ مذکر سالم ہے۔ لہم آجن، آجن بروزن افعل، تو یہاں پر بھی چونکہ افعل کا وزن پایا جا رہا ہے، لہذا یہ بھی جمع قلت ہے۔ آگے دیکھیں ان اللہ قد حکم بین العباد، عباد بروزن فعال، افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، چاروں میں سے کوئی وزن نہیں ہے، لہذا یہ جمع کثرت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ہر لفظ کے بارے میں جو بھی جمع ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جمع سالم ہے، یہ جمع مکسر ہے، پھر یہ جمع قلت ہے، یہ جمع کثرت ہے۔ یہ چیزیں جب اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تو پھر آپ کو عربی کلام کو جوڑنے کا طریقہ آئے گا، اس کا معنی کرنے کے اندر آپ غلطی سے بچ سکیں گے۔